السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابو بکر دعوتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک مال اور زندگی کے اوپر ایک واقعہ لے کر، ایک بادشاہ اور ایک وزیر کا ایک انوکھا واقعہ۔ اگر آپ کو اس سے عبرت حاصل ہو تو آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور مجھے کمنٹ باکس میں بھی بتائیں آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنی رعایا، اپنی قوم کو پریشان کر کے بہت سارا خزانہ جمع کر لیا تھا، اور اس خزانے کو اس نے اپنے شہر سے باہر ایک جنگل کے اندر، ایک ویران جنگل کے اندر ایک غار میں اس خزانے کو چھپا دیا تھا۔ اس خزانے کی 2 چابیاں تھیں، ایک چابی بادشاہ کے پاس تھی اور ایک چابی اس کے وزیر کے پاس، اور اس غار کی طرف جانے کی بھی کسی کو اجازت نہیں تھی اور اس غار کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اب ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے خزانے کا معائنہ کر لیا جائے، اپنے خزانے کو دیکھ لیا جائے۔ تو بادشاہ خزانے کی طرف، غار کی طرف گیا، غار کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا، اور اس نے اندر داخل ہونے کے بعد خزانے کو دیکھا کہ خزانے کا ڈھیر گیہوں اور چاول کے ڈھیروں کی طرح بکھرا پڑا ہے، ہیرے اور موتی الماریوں میں سجے پڑے ہیں، سجے ہوئے ہیں۔ اب وہ اسی معائنے کے اندر تھا کہ ادھر سے وزیر کا اچانک سے گزر ہوا۔ وزیر نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب وزیر نے اس چیز کو دیکھا تو وزیر نے سوچا کہ ہو سکتا ہے شاید دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا ہو، تو وزیر نے اس دروازے کو بند کر دیا اور وہ محل چلا گیا، اور محل جا کر اس بات کو بھول گیا۔ اب بادشاہ غار کے اندر ہے اور وہ پورا معائنہ کر رہا ہے۔ معائنہ کرنے کے بعد جب اس نے سوچا کہ کیوں نہ اب گھر چلا جائے، محل چلا جائے، تو جب وہ واپس آیا تو دیکھا دروازہ بند ہے۔ دروازہ بند ہے تو اس نے خوب دروازے کو پیٹا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن اس ویران جنگل میں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اب وہ تھک ہار کر اس مال کی طرف واپس آیا اور ان ہیرے اور ان موتیوں سے اپنے دل کو بہلانے لگا، لیکن بھوک تو نہیں مٹنے والی تھی۔ بھوک سے پریشان ہو کر پھر وہ دروازے کی طرف آیا، پھر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن اس کی اس جنگل میں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس اپنے مال کی طرف آیا اور مال میں سے ایک ہیرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے قیمتی پتھر، مجھے ایک وقت کا کھانا دے۔ اسے ایسا لگنے لگا کہ یہ ہیرے میری سادگی کو دیکھ کر ہنس رہے۔ اس نے ایک قیمتی پتھر ہیرے کو اٹھایا اور زور سے دیوار پر پھینک کر مارا۔ اب وہ موتیوں کی طرف گیا، موتیوں سے کہنے لگا، اے قیمتی موتی، مجھے ایک گلاس پانی دے دو، لیکن ادھر بھی اسے ایسا لگا کہ یہ قیمتی موتی میری سادگی پر ہنس رہے ہیں۔ اب وہ بھوک سے نڈال ہو گیا تھا، بھوک سے بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ اب اس نے دنیا کو پیغام دینے کے لیے زمین پر کچھ لکھا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ باہر وزیر بادشاہ کو تلاش کرتے کرتے اچانک اس کا گزر اس غار کی طرف سے ہوا، تو دل میں اس نے سوچا کہ کیوں نہ بادشاہ کے خزانے کو ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے۔ جب جیسے ہی اس نے غار کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بادشاہ ایک طرف مرا پڑا ہے اور زمین پر لکھا ہے کہ مال زندگی نہیں دے سکتے، مال زندگی عطا نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج ہم لوگ جو مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنے رشتوں کے اوپر اپنی ٹانگ رکھ کر مال کو حاصل کرنے میں لگے، دوستیوں کو چھوڑ کر مال کو حاصل کرنے لگے ہیں، اپنے گھر کے رشتوں کو ہم ختم کر رہے ہیں، بیٹے کو بیٹا نہیں سمجھ رہے، بہن کو بہن نہیں سمجھ رہے، یار دوستوں سے ہم نے دوری اختیار کر لی ہے ایک مال کی وجہ سے۔ لیکن یاد رکھنا، مال کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جتنی چیزیں چھوڑی ہے، اس سے ہمیں زندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم دنیا کے اندر اپنی زندگی میں اپنے اخلاق سے، اپنی رشتہ داریوں سے، اپنے تمام بھائیوں سے اچھا سلوک کر کے زندگی کو اچھا اور جنت اور حسین بنا سکتے ہیں، لیکن مال سے ہم نہ زندگی کو حسین بنا سکتے ہیں، نہ جنت بنا سکتے ہیں، بلکہ ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی اور اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں تک اس بات کو پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔